अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इकरामुल्लाह जोया। मेरे साथ मौजूद हैं फैज़ान रिजवी साहब। इस व्लॉग में हम मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल आपके साथ शेयर करेंगे। बात करेंगे गुज़िश्ता रात ईरान और अमेरिका के दरमियान शदीद झड़पें दोबारा से शुरू हुई, उनकी वजूहात और इस हवाले से अपडेट जो है। फैज़ान साहब ज़रा बताइएगा क्या सिचुएशन है अभी। अच्छा, रात जब ये लड़ाई हुई ना, ये झड़पें स्टार्ट हुई, तो जिस लेवल के हमले थे अमेरिका के ईरान पर, ईरान के अमेरिका पर, अमेरिका की जानब से सर ईरान तेहरान के ऊपर भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए थे। फिर मिनाब का जो शहर है ईरान का, वहाँ से भी कुछ धमाकों की इतलात जो है वो मौसूल हुई। बंदर अब्बास और जो ईरान के आइलैंड्स हैं उनको भी अमेरिका की जानब से टारगेट किया गया। 3 बताया जा रहा है कि जो ईरान के टैंकर्स हैं उनको भी अमेरिका की जानब से टारगेट किया गया। तो बदले में ईरान ने अमेरिका के जो बैटल शिप्स हैं, जो अमेरिका के डिस्ट्रॉयर्स हैं, उनके ऊपर हमला किया। तो लग यूँ रहा था कि ये जंग बंदी टूट गई और ये जंग जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि मौजूदा सूरत हाल ये है कि एक्सक्लूडिंग यूएई की जानब से इस तरह की कुछ रिपोर्ट्स जो हैं वो अभी भी सामने आ रही हैं कि जी हमें 2 बैलिस्टिक मिसाइल हमने मार गिराए हैं और 5 ड्रोन्स हमारी जानब से मार गिराए हैं, जो कि ईरान की साइड से फायर किए गए थे। हालांकि ईरान की जानब से इस तरह की कोई कंफर्मेशन या इस तरह का कोई बयान सामने नहीं आया। तो यूँ कह लें कि जंग बंदी होल्ड कर रही है। और इस वक्त जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, तो बिल्कुल काम है मिडिल ईस्ट के अंदर। फैज़ान साहब, मिडिल ईस्ट की और आप दुबई की बात कर रहे हैं तो मेरे ज़हन में एक सवाल ये पैदा होता है कि व्यूअर्स भी काफ़ी इस पे बात कर रहे थे कि दुबई जो है वो टारगेटेड चंद कम्युनिटीज़ को जो है वो अपने मुल्क से जो है वो निकाल रहे हैं या उनकी जो जॉब्स हैं उनको ख़त्म कर रहे हैं। क्या इसमें कुछ सदाकत है? हमारी तो मिनिस्ट्री ने इसका इनकार कर दिया है। नहीं, इसमें सदाकत है। वो आईडी कार्ड्स देख करना, वो दुबई की जानब से, यूएई की जानब से रिपोर्ट्स इस तरह की हैं कि 15,000 फिगर जो है वो मुख्तलिफ हो सकता है। 15,000 रिपोर्ट किया जा रहा है मुख्तलिफ ऑथेंटिक जरीदों के अंदर ना, 15,000 का फिगर। अब ये ऊपर नीचे हो सकता है। 15,000 का फिगर कोई छोटा फिगर तो नहीं है, बहुत बड़ा फिगर है। लेकिन यूएई के अंदर बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तानियों की। लेकिन ये स्पेसिफिक जो आईडी कार्ड देख कर ना, ये यूएई की जानब से अपने मुल्क से निकाला जा रहा है। फिर जो कुछ इस तरह की पोस्ट्स करते रहे इस जंग के दौरान, इस तरह की जो इकदामात करते रहे सोशल मीडिया के ऊपर स्पेशली, तो उनको इस चक्कर में यूएई की जानब से मुख्तलिफ एक्सक्यूज़ बनाकर अपने मुल्क से, तो इनमें सदाकत है, इन रिपोर्ट्स के अंदर सदाकत है। अगेन फिगर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये जो स्ट्रेटजी और ये जो स्टाइल है यूएई का, यूएई की पॉलिसी, यूएई आपको मालूम है कि छोटा अमेरिका नहीं है बल्कि इसराइल है यूएई मिडिल ईस्ट के अंदर। तो उसकी जानब से इस तरह के इकदामात किया जाना, तो ये तो समझ में आता है। फैज़ान साहब, गुज़िश्ता रात के वाक़े पर वापस आते हैं। जो शदीद आपस में एक दूसरे की लड़ाई जो है वो हमने देखी, इसमें पहल किसने की है? एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। अच्छा, ये सर मैं आपको बता दूं कि अमेरिका की जानब से, पहले अमेरिका का वर्जन मैं आपको बता दूं। अमेरिका की जानब से ये कहा गया कि हमने ईरान के ऑयल टैंकर्स को हमारी जानब से निशाना बनाया गया, जो कि ईरान वापस आ रहे थे। खाली ऑयल टैंकर्स थे और ये ईरान वापस जा रहे थे, क्योंकि इस नाके के दौरान कोई 30 से ज़्यादा जो ईरान के ऑयल टैंकर्स हैं वो ऑयल भर कर गए हैं ना मुख्तलिफ हिस्सों में। चाइना भी गए हैं, भारत भी गए हैं, तो वो वापस आ रहे थे। उनको रात गए अमेरिका की जानब से टारगेट करने की कोशिश की गई है। अच्छा, टैंकर ट्रैकर्स ने ये रिपोर्ट जारी की है, बाकायदा नक्शा जारी किया है, तफसीलात जारी की हैं, मैं व्यूवर्स को दिखा रहा हूँ। अब टैंकर ट्रैकर्स ने ये बताया कि जी पाकिस्तान के ईईजी से ये निकले थे टैंकर्स, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी कि पाकिस्तान के पानियों से ये निकले थे टैंकर्स, और फिर ये ओमान की तरफ बढ़ रहे थे जब अमेरिका की जानब से इनको टारगेट किया गया। अब अमेरिका ने इन टैंकर्स को टारगेट किया, ये वीडियो मैं दिखा रहा हूँ व्यूवर्स को, जो कि जारी कर दी गई है अमेरिका की जानब से। और 15 के करीब जो इस टैंकर के ऊपर सवार थे ना अरकान ईरान के, तो उनमें से 5 मिसिंग है सर। 10 जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हैं, उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा चुका है। तो इन टैंकर्स को टारगेट करने की वजह से ईरान की जानब से अमेरिका के डिस्ट्रॉयर्स के ऊपर मिसाइल हमले किए गए हैं, ड्रोन हमले किए गए हैं, और फिर यूं ये लड़ाई जो है वो बढ़ गई। ये है सर अमेरिका का वर्जन, और ये है इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर जिस तरह से रिपोर्ट किया जा रहा है ना कि लड़ाई क्यों स्टार्ट हुई। टैंकर्स को टारगेट किया गया, ईरान ने रिटेलिएट किया। चलेंगे तो समझ में आती है, बड़ी सादा सी स्टोरी है। लेकिन मुझे ये बताएं कि ये जो अमेरिका के डिस्ट्रॉयर्स हैं, ये अपने ब्लॉकेड से इतनी आगे बढ़कर आबनाए हुर्मस क्या लेने के लिए गए थे? क्या इन्होंने जाकर ईरान के टैंकर्स को मुक्के मारने थे? इनकी तो रेंज होती है ना, सैकड़ों किलोमीटर इनकी रेंज होती है, वहीं से खड़े खड़े आपने टारगेट करना था टैंकर को।
تو آپ ابنائے ہرمز کے اندر کیسے پہنچ گئے؟ آپ نے کوئی وہاں پر جا کر مکے مارنے تھے ان ٹینکرز کو؟ بھائی یہ امریکہ کوشش کر رہا تھا کہ یہ ایران کا جو سسٹم ہے اس کو بریک کریں، اندر چلے جائیں، اس بہانے سے اندر چلے جائیں، جا کر چیک کر لیتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ کیا کرتا ہے. تو آگے ان کو اتنا میوزک فیس کرنا پڑا. ٹیسٹر کے طور پہ انہوں نے کیا یہ ٹیسٹ کر رہے تھے، یہ آگے جا رہے تھے، یہ ایران کا سسٹم توڑنے کی کوشش کر رہے تھے. امریکہ کے صدر نے وہ جو پروجیکٹ فریڈم اناؤنس کیا تھا نا، تو وہ اس نے کہا تھا کہ میں ٹیمپریریلی اس کو روک رہا ہوں پروجیکٹ فریڈم کو. اگر یہ ان کی کارروائی کامیاب ہو جاتی اور یہ ابنائے ہرمز کو کراس کر کے اس کے جو 3 ڈسٹرائرز ہیں وہ دوسری سائڈ پر چلے جاتے، تو امریکہ کے صدر کی جانب سے یہ اناؤنس کر دیا جاتا کہ جناب میں اپنا جو پروجیکٹ فریڈم ہے نا وہ دوبارہ سے میں نے بحال کر دیا. اب اس کی ایک کارروائی کامیاب ہی نہیں ہونے دی ایران نے، اور اس نے خود لکھا اپنے ٹروتھ سوشل کے اوپر کہ اگر کوئی اور ملک ہوتا تو میرے ڈسٹرائرز کو جانے دیتا، لیکن ایران کے اندر پاگلوں کی حکومت ہے، انہوں نے ہمارے جو ڈسٹرائرز ہیں ان کے اوپر حملہ کر دیا. تو اب ہمارے جو ڈسٹرائرز ہیں وہ واپس آ گئے ہیں اور انہوں نے اپنے بلاکیڈ کو جوائن کر لیا ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ انہوں نے اپنے بلاکیڈ کو چھوڑا کیوں تھا؟ ٹینکر سے جا کے لڑائی کرنی تھی انہوں نے. بھائی آپ نے تو ان کو ٹارگٹ کرنا تھا نا، وہیں سے بھی ٹارگٹ کر سکتے تھے. تو لگ یہ رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ایران کے اوپر حملہ کرنے کے چکر میں تھا. اسی وجہ سے نہ صرف ان ٹینکرز کو ٹارگٹ کیا گیا، بلکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میناب کو بھی ٹارگٹ کیا گیا، پھر جو آئلینڈ ہے ایران کا اس کو بھی ٹارگٹ کیا گیا. تہران کے اندر بھی دھماکے جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ جی ایئر ڈیفنس سسٹم ایکٹیویٹ ہو گیا تھا تہران کے اندر، تو اس طرح کے کوئی دھماکوں کی کنفرمیشن نہیں ہے، بلکہ بہرحال وہ امریکہ کا موڈ تھا ایران کے اوپر حملہ کرنے کا. لیکن امریکہ کی اسٹریٹجی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوئی. جو عباس اراغچی ہیں انہوں نے یہی لکھا کہ انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر یہی خبریں گردش کر رہی ہیں نا کہ ہوا کیا تھا، مقصد کیا تھا، ٹینکرز کو ٹارگٹ کر رہا تھا یا ایران کو امریکہ ٹارگٹ کر رہا تھا. عباس اراغچی نے یہ لکھا کہ جو بھی مقصد تھا، لیکن یہ گہری کھائی کے اندر امریکہ کے صدر کا مقصد جو ہے وہ ڈوب چکا ہے. تو امریکہ کے صدر نیگوشیشنز کے درمیان اس طرح کی حرکتیں امریکہ کو اب نہیں کرنی چاہیے. ایران کے عباس اراغچی کی جانب سے اپنے ایکس کے اوپر یہ پیغام لکھا گیا. تو یہ سٹوری تھی اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ امریکہ نے حملہ کرنے کی کوشش کی تھی جو کہ ناکام ہوگی. یعنی اب جو جنگ بندی ہے وہ ہولڈ کر رہی ہے، اور دوسری جانب جو ایران ہے، کیا وہ جو پوائنٹس امریکہ کی جانب سے جنگ بندی کے شیئر کیے گئے ہیں ان پر کوئی اس کا رد عمل سامنے آیا ابھی تک؟ جنگ بندی تو ہولڈ کر رہی ہے، اور جہاں تک تعلق ہے امریکہ نے جو پروپوزل 14 نکاتی ایران کے حوالے کیا تھا، تو اس کے ساتھ امریکہ نے یہ بھی کہا تھا کہ جی 2 دن میں آپ نے جواب دینا ہے. اور یہ 2 دن میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جب ہم ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تو یوں کہہ لیں کہ چند گھنٹوں کے بعد، یعنی کہ آج ہی آنا ہے یہ رد عمل، کل کی تاریخ نہیں ہونی. آج ہی ایران کی جانب سے امریکہ کے مارکو روبیو نے بھی ابھی کچھ دیر قبل گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جی آج ہی ایران کا جو رد عمل ہے وہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اور ایران کی جانب سے جو رد عمل ہے وہ آج ہی سامنے آ جائے گا. اور کس طرح کا رد عمل ہوگا وہ لاسٹ ویڈیو کے اندر ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ بات کی ہے. فیضان صاحب، امریکہ نے حملہ کر کے اب تو کام جو ہے وہ خراب کر دیا، اب کیسا رد عمل ایکسپیکٹ کر دیں؟ سر ایران کی جانب سے نہ ایکسیپٹ کیا جائے گا مکمل ایران کے امریکہ کے 14 نکات کو، نہ مکمل ریجیکٹ کیا جائے گا. ظاہر ہے کہ کوئی درمیانی سا رد عمل ہوگا کہ جناب یہ نکات یہ ٹھیک ہیں، ان پر نیگوشیشنز ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہماری ریڈ لائنز ہیں. کچھ اس طرح کے نکات بھی ہیں نا امریکہ کی اس پروپوزل کے اندر کہ جو ایران کی ریڈ لائنز ہیں. تو ایران کی جانب سے جس طرح کا رد عمل عباس اراغچی کی جانب سے سامنے آ رہا ہے، تو لگ یوں رہا ہے کہ یہ کچھ درمیانہ سا رد عمل ہوگا، یعنی کہ نیگوشیشنز کو، سفارتکاری کو جاری رکھا جائے گا، لیکن مکمل طور پر ظاہر ہے کہ امریکہ کے نکات کو ایران جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا. گزشتہ رات والا جو واقعہ ہے اس کا بھی کوئی امپیکٹ ہوگا اس کے اوپر، رد عمل کے اوپر؟ ظاہر ہے کہ اب امریکہ کی جانب سے یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے، بلکہ 3-4 مرتبہ اس طرح کی حرکت امریکہ کر چکا ہے. اور اب جبکہ ایران ریویو کر رہا تھا، ایران وہاں پر مصروف تھا، تو امریکہ کو موقع ملا کہ رات کے اندھیرے میں کوئی کارروائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کارروائی کا فائدہ تو کچھ نہیں ہوا، امریکہ کو کچھ نہیں ملا اس کارروائی سے. الٹا جو ایران کا رد عمل ہے جو امریکہ کے جنگ بندی پرپوزل پر، اگر کوئی پازیٹیو یا اچھا رد عمل آنا بھی تھا ایران کی جانب سے، تو یہ امریکہ کی جانب سے جو حرکت کی گئی ہے تو اس کا ظاہر ہے کہ اثر تو ہوگا ایران کے رد عمل پر، کیونکہ ایران کو نظر آ رہا ہے کہ امریکہ صرف موقع کی تلاش میں ہے نیگوشیشنز میں ایران کو الجھا کر، تو اس کا اثر ہوگا. فیضان صاحب، اگر یہ مذاکرات جو ہیں وہ لمبے چلتے ہیں تو ساتھ میں کیا یہ جھڑپیں بھی لمبی چلیں گی اور یہ جو سچویشن ہے ایسی چلتی رہے گی؟ سر یہ تو میں آپ کو بتا دوں کہ آج ایک رپورٹ سامنے آئی ہے
کہ یہ اگر یہ مذاکرات لمبے چلتے ہیں کہ اگر کوئی درمیانی رد عمل سامنے آتا ہے، پھر چائنا کا دورہ ہوگا، پھر چائنا کردار ادا کرے گا، پاکستان کردار ادا کرے گا، یہ جنگ بندی مذاکرات جو ہیں وہ چلتے رہیں گے، تو امریکہ کا بلاکیڈ بھی جاری رہے گا اور یہ جو ٹینکرز کے اوپر حملے وغیرہ ہیں یہ بھی جاری رہیں گے۔ اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ سمجھتے ہیں کہ یوں ہی ایران کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جائے گا۔ سر آج ایک رپورٹ سامنے آئی ہے کہ ایران 4 مہینے امریکہ کے بلاکیڈ جو ہے وہ ایران ہضم کر سکتا ہے، اور ایران کے CIA کی رپورٹ ہے سر، یہ CIA نے یہ بتایا کہ ایران کے 70% جو میزائل ہیں وہ ابھی بھی ایران کے پاس ہیں، 70% ابھی بھی 70% ابھی بھی ہیں، جو 30% ہیں وہ امریکہ اور اسرائیل نے اس جنگ کے دوران 30% ایران کے میزائل امریکہ اور اسرائیل نے تباہ نہیں کیے، ایران نے استعمال بھی کیے ہیں، اور جو تباہ ہوئے ہیں وہ ملا کر 30% ہیں، اور 70% ایران کے میزائل باقی ہیں۔ تو آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر یہ جنگ بندی مذاکرات لمبے بھی چلتے ہیں نا، تو ایران تو اس سچویشن کو افورڈ کرتا ہے، لیکن امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور باقی پوری دنیا اس سچویشن کو افورڈ نہیں کرتی ہے۔ بڑی پیاری تصویر ہے، میں ویورز کو دکھا رہا ہوں، یہ تصویر جو ہے وہ مکمل عکاسی کرتی ہے کہ ابنائے ہرمز کو کس طرح سے پکڑ رکھا ہے ایران نے۔ تو یہ ابنائے ہرمز کی بندش کی وجہ سے، جس کو کھلوانے کی بہت زیادہ کوششیں امریکہ کی طرف سے کی جا رہی ہیں، تو یہ امریکہ بھی افورڈ نہیں کرتا، پوری دنیا بھی افورڈ نہیں کرتی، ایران افورڈ کرتا ہے، اور یہ CIA نے بتا دیا کہ ایران افورڈ کرتا ہے۔ لمبے مذاکرات چلیں یا جس طرح کی بھی کاروائیاں امریکہ کی جانب سے کی جاتی رہیں، لیکن یہ گردن جو ہے وہ ایران کے ہاتھ میں ہے۔ جتنا اس کو چھڑوانے کی کوشش ڈونلڈ ٹرمپ کرے گا نا، اتنا اپنی گردن کے اوپر دباؤ آئے گا ڈونلڈ ٹرمپ کی۔ تو بہتر یہ ہے کہ یہ نیگوشیشنز جو ہیں وہ لچک دکھا کر کچھ قدم امریکہ آگے بڑھائے۔ اگر اسی طرح سے جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ کا رد عمل سامنے آ رہا ہے، تو پھر اس طرح سے تو ڈونلڈ ٹرمپ اپنا نقصان کرے گا، ایران کا رپورٹس بتا رہی ہیں کہ کوئی نقصان نہیں ہے۔ فیضان صاحب، جو ابنائے ہرمز ہے اس کو کھلوانے کے حوالے سے کیا امریکہ دوبارہ حملہ بھی کر سکتا ہے؟ نہیں، افورڈ ہی نہیں کرتا امریکہ۔ میں نے آپ کو بتایا کہ امریکہ دوبارہ حملہ کرے گا تو ایران کی جانب سے، ابھی تو میں نے لاسٹ ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا نا کہ ہولہ ہاتھ ابھی تو صرف ابنائے ہرمز پکڑ رکھی ہے نا ایران نے، پھر جو باب المندب ہے، پھر جو ریجنل کنٹریز ہیں جن کے اوپر 2 میزائل ان کے اوپر جو ہے وہ پڑتے ہیں اور ان کی جانب سے وہ چیخیں مارنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، تو UAE کو اور پھر دیگر جو ریجنل کنٹریز ہیں ان کو بھی ایران کی جانب سے ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو امریکہ کے صدر پھر جو باب المندب کو اگر ایران نے بند کر دیا نا، تو پھر اس طرح کے اکنامک کرائسس ہوں گے کہ امریکہ کے صدر پر ابھی تو 2 اسیسینیشن اٹیمپٹس ہوئے ہیں نا، امریکی تو پاگل ہو گئے ہیں اس کی پالیسیوں کی وجہ سے، تو پھر یہ امریکہ کا صدر جو ہے جس کو پاگل قرار دے چکے ہیں امریکی، تو یہ سروائیو نہیں کر سکے گا، اپنی کرسی پر نہیں بیٹھ سکے گا۔ پاپ لیو کو منانے کے لیے گئے ہوئے تھے آج مارکو روبیو کہ جناب ہماری ایران کی پالیسی یہ ہے اور ہماری ایران کی پالیسی وہ ہے۔ پاپ لیو بھی کرٹیسائز کر رہا ہے، وہ امریکہ کے صدر یہاں میدانی جنگ کے اندر تو افورڈ نہیں کرتا، ہاں سفارتی میدان میں اقوام متحدہ کے اندر یہ جنگ تبھی تو لے کر گیا ہے امریکہ کو اندازہ ہے کہ میدان جنگ کے اندر یہ جنگ میں افورڈ نہیں کرتا، تو اقوام متحدہ سفارتی میدان کے اندر یہ قرارداد منظور کروا کر ہو سکتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ کھسکنے کی کوشش کرے کہ لو جی اقوام متحدہ نے کہہ دیا کہ ابنائے ہرمز کھول دیتے ہیں، تو ابنائے ہرمز جانے، اقوام متحدہ جانے، پوری جو کمیونٹی ہے وہ جانے، میں تو گیا۔ تو یہ بھی امریکہ کی طرف سے کیا جا سکتا ہے، لیکن اگین وہاں پر بھی جو رشیا اور چائنا ہے ان کا حملہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ ان کی جانب سے ویٹو کر دیا جائے گا اس قرارداد کو، تو یہ 2-3 دن انتظار کرنا پڑے گا ہمیں یہ رشیا اور چائنا کا جو رد عمل ہے وہ دیکھنے کے لیے۔ فیضان صاحب، روس کے اوپر بھی حملہ ہوا ہے؟ روس کے اوپر سر یوکرین کے بہت بڑے حملے رپورٹ ہوئے ہیں، جنگ بندی کے دوران یہ حملے رپورٹ ہوئے ہیں اور بڑے امپورٹنٹ دن چل رہے ہیں۔ رشیا کا وکٹری ڈے ہے، وکٹری ڈے پریڈ ہے 9 مئی کو، تو وہاں وکٹری ڈے کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے یوکرین کی جانب سے۔ یہ یوکرین کی جانب سے صرف دھمکی نہیں ہے، بلکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یوکرین کے حملے ابھی بھی جاری ہیں، آج تمام دن یوکرین کے حملے جاری رہے، تو اگر کل بھی یہ حملے جاری رہتے ہیں، رشیا کے وکٹری ڈے پریڈ کو اگر یوکرین کی جانب سے ٹارگٹ کیا جاتا ہے، تو پھر رشیا نے خبردار کر دیا کہ جنگ جو ہے وہ فیصلہ کن جنگ میں کنورٹ ہو جائے گی، اور جس میڈیا کا فوکس آج تک مڈل ایسٹ کی جانب ہے نا، وہ پھر دوبارہ اس سائڈ پہ چلا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ اگر رشیا کے وکٹری ڈے پریڈ کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو یہ تو سب سے بڑا ایونٹ ہے رشیا کے اندر، اور اس کو مجھے نہیں لگتا کہ یوکرین اتنی بڑی غلطی کرے گا۔ ہر سال یوکرین کی طرف سے اس طرح کی دھمکی دی جاتی ہے، لیکن یوکرین کبھی بھی
विक्ट्री डे परेड को टारगेट नहीं करता है, बड़ा सेंसिटिव इवेंट है, लेकिन इस मर्तबा लग रहा है कि यूक्रेन, जाहिर है कि बड़ी लंबी चली गई ना ये जंग और कोई इसका कोई एंड नज़र नहीं आ रहा, कोई डील नज़र नहीं आ रही, तो ये जाहिर है कि इस तरह का कोई होगा ना सीन, तभी ये ऊंट किसी एक करवट बैठेगा। तो कहा जा रहा है कि यूक्रेन की जानब से हो सकता है कि यूक्रेन की जानब से रशिया के विक्ट्री डे को टारगेट किया जाए, तो फिर ये जंग जो है वो बहुत ज़्यादा फैल सकती है, या फिर यूं कह लें कि कंक्लूड हो सकती है रशिया और यूक्रेन जंग, अगर विक्ट्री डे को यूक्रेन की जानब से टारगेट किया गया और रशिया की जानब से वही रद्द-ए-अमल सामने आया जिस तरह का रद्द-ए-अमल की रशिया की जानब से बातें की जा रही हैं, क्योंकि पहले भी क्रेमलिन को टारगेट किया जा चुका है यूक्रेन की जानब से। मैं आपको बता दूं कि पुतिन के ऑफिस को टारगेट किया गया था, लेकिन रशिया की जानब से रशिया हजम कर गया था। रशिया बड़े बड़े हमले यूक्रेन के हजम कर गया, तो हो सकता है कि रशिया की जानब से अगर यूक्रेन विक्ट्री डे को टारगेट करता है तो हो सकता है कि रशिया जो है वो पुतिन इसको भी हजम कर जाए। रशिया के सदर बड़े बड़े, मैंने आपको बताया कि हमले हुए और लग ऐसा रहा था कि अब जनाब नेटो और रशिया की जंग जो है वो छिड़ जाएगी, लेकिन रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन की जो स्ट्रेटजी है, इनके हवाले से कहा जाता है, पुतिन के हवाले से, कि बड़ा काम और कूल बंदा है ये डोनाल्ड ट्रंप जैसा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने सर एक और बयान दिया, मैं आपको एंड पर बता दूं, जो इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियों में है। इसने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर ईरान ने मेरे मुतालबात को ना माना तो एक बड़ा सा धमाका जो है वो नज़र आएगा, और इसने अपने हाथों से सर वो वाला धमाका बनाया है जो एटमी धमाके के बाद जो धमाका होता है ना, वो उसने इशारा करके ना डोनाल्ड ट्रंप ने बनाया कि एक बड़ा सा धमाका होगा और ईरान एक ही बम से पूरा ईरान आपको उड़ता हुआ नजर आएगा। तो इस तरह की बातें पुतिन की जानिब से नहीं की जाती। तो अब देखना पड़ेगा कि विक्ट्री डे को क्या यूक्रेन टारगेट करने की गलती करता है, और अगर गलती करता है तो फिर पुतिन का रद्द-ए-अमल होगा क्या। फैज़ान साहब बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। व्यूअर्स, हमने मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल आपके साथ शेयर की। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट्स के जरिए अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल का भी अल्लाह निगहबान।